مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت ملا سورہ النساء کی آیت پیش کر کے عوام الناس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں۔ وہ اس آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ایسی تفسیر کرتے ہیں جس سے قرآن کریم میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اب ختم نبوت ملا اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل کتاب ابھی تک ایمان نہیں لائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ تفسیر بالکل غلط ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے اور صحابہ کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق یہود اور نصارہ قیامت تک رہیں گے۔ ختم نبوت ملا مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے اور کوئی کافر نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک بالا دست کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت تک یہ کفار اہل کتاب میں سے رہیں گے۔ ختم نبوت ملا کہہ رہے ہیں کہ سارے ایمان لے آئیں گے۔ پھر سورہ المائدہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نصارہ کے متعلق فرماتا ہے پس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض مقرر کر دیے۔ پھر یہی بات یہود کے متعلق سورہ مائدہ آیت 65 میں آئی ہے۔ اب قرآن کے مطابق تو اہل کتاب قیامت تک رہیں گے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ ختم نبوت ملا قرآن کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور غلط تشریح کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا پھر کیا مطلب؟ اصل میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل موت ہی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر نہیں جاری بلکہ اہل کتاب کی طرف جاری ہے۔ یہی بات قرآن، احادیث اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اب ختم نبوت ملا اس آیت کے متعلق دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس مطلب پہ ہمارا اجماع ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، جبکہ تفسیر طبری کی تفسیر میں اس آیت کے بعد پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ اہل التاویل اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت امام النووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھی، لکھتے ہیں وَذَهَبَ كَثِيرٌ أَوِ الْأَكْثَرُ إِلَىٰ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْكِتَابِ، یعنی علماء میں اکثریت نے یہی کہا ہے کہ یہ ضمیر کتابی کی طرف ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مخالفین کا ترجمہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، اب ہم ثابت کریں گے کہ ان کا ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک قرات میں قبل موتہم کے الفاظ ہیں اور وہ قرات ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تفسیر طبری اور بہت ساری تفاسیر میں لکھا ہے قولا ہی فی قراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قبل موتہم، یعنی دوسری قرات میں قبل موت ہی کے بغیر قبل موتہم ہے۔ قرآن کی قرات کو تو متواتر احادیث سے بھی زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔
پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو قرآن سکھا، اور تمام علماء مانتے ہیں کہ وہ ائمۃ المفسرین تھے۔ چھوٹی عمر میں بھی اکابر صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تفسیر کے متعلق بحث ہوتی تھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے کہ ان سے تفسیر سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد فرماتے ہیں کہ لا یموت یہودیا حتی یؤمن بعیسیٰ، یعنی یہاں قبل موت ہی اصل میں یہود کی وفات سے پہلے ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے کہ متوفی کا ممیت کا، یعنی جہاں پہ متوفی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب موت ہی ہے۔ یہ قول صحیح البخاری میں ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ بعض معترضین ضعیف روایت پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جس روایت کو ہم نے پیش کیا ہے ان کے علماء کے نزدیک وہ سب سے صحیح سند ہے، اور اسی سند سے متوفی کا ممیت کا ثابت ہے۔ امام القرطبی بھی ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال ابن عباس والحسن ومجاہد واکرمہ، کہ ابن عباس، حسن البصری، مجاہد اور اکرمہ کہتے ہیں المعنی لیؤمنن بالمسیح قبل موتہ ای الکتابی، کہ اس آیت میں جہاں قبل موت ہی کا لفظ ہے یہاں ہی کی ضمیر کتابی کی طرف جاتی ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں کہ صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اہل کتابی کے لیے ہے۔ پھر وہ حسن البصری رحم اللہ کا ایک اور موقف پیش کرتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مطلب النجاشی و اصحابہ ہے، یعنی نجاشی اور ان کے اصحاب کے متعلق بات ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حقیقی ایمان لے آئیں گے، یعنی اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہی ترجمہ احمد رضا خان نے بھی کیا اور ساتھ حاشیہ میں تسلیم کیا کہ اس آیت پہ بہت اختلاف ہے۔ پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنے ترجمے میں تسلیم کیا کہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں بلکہ اہل کتابی کے متعلق ہے۔ حقیقت میں اس آیت میں وفات مسیح کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے، یعنی وہ اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر قرآن کا اصول ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ اس کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اور اس آیت میں شہید کا لفظ آیا ہے جو کہ سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں آیا ہے، جہاں پہ وفات مسیح پھر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت پہ ان نصارہ کے شرک کے متعلق کوئی علم نہیں۔ اگر وہ واپس آتے تو ان کو علم ہوتا، اور وہ قیامت پہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان پہ کبھی بھی شہید نہیں تھا جب وہ شرک کر رہے تھے۔ اس آیت کی حقیقت کے متعلق حضرت احمد علیہ السلام لکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو در حقیقت اہل کتاب ہیں اور سچے دل سے خدا پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں، وہ آخر کار اس نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہاں، خبیث آدمی جن کو اہل کتاب نہیں کہنا چاہیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ایسا ہی ہوا، یہاں پہ میرے پاس ایک عربی کتاب ہے جس کا مضمون ہی یہی ہے بِأَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْيَهُودِ، کہ ان صحابہ کے نام جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں 72 صحابہ کے نام ہیں۔ پھر ایک دوسری تفسیر جو کہ صحابہ سے ثابت ہے اس کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکر کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں یعنی ایسا کوئی اہل کتاب نہیں جو اپنی موت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاوے، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کو یہ الہام اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان کندن کی حالت میں ہوتے ہیں یا موت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ وہ تبھی ایمان لاتے ہیں جب ان کو من جانب اللہ الہام ہوتا ہے کہ فلاں رسول سچا ہے، مگر اس الہام سے وہ خدا کے برگزیدہ نہیں ٹھہر سکتے، اور خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ موت کے قریب اکثر لوگوں کو کوئی خواب یا الہام ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی مذہب کی خصوصیت نہیں اور نہ صالح اور نیکوکار ہونے کی شرط ہے۔ پھر ایک تیسری تفسیر حقیقت الوحی میں یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موت زانہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے متعلق ہے۔ اب ان تمام حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ ختم نبوت ملا عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اور قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسی تشریح کرتے ہیں جو کہ قرآن، احادیث، صحابہ اور ان کے عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یعنی تمام اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر میں ہم حضرت ثناء اللہ پانی پاتی رحمہ اللہ کی تفسیر کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تفسیر مظہری، جس کا حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس آیت پہ بہت عمدہ بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا شخص نہیں کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یا اللہ کو نہ مان لے۔ پھر وہ لکھتے ہیں قبل موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے۔ علی ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول آیا ہے، یعنی ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ حضرت ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھی اور موتی ہی دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، یعنی ہر کتابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ مطلب یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تمام اہل مذاہب آپ پر ایمان لے آئیں گے، کسی مذہب والا بغیر ایمان لائے نہیں رہے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اور آپ کے زمانے میں سوائے اسلام کے ہر مذہب کا نابود ہو جانا بالکل صحیح اور حق ہے اور صحیح مرفوع احادیث سے ثابت ہے، لیکن کیا اس آیت سے بھی اس مضمون کا استنباط ہو رہا ہے؟ اور دوسری ضمیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کر کے آیت کی وہ تفسیر کی جا سکتی ہے جس سے مضمون مذکورہ کا استفادہ ہو سکے؟ یہ بات قابل تسلیم نہیں، صرف حضرت ابو ہریرہ کا خیال اور رائے ہے، کسی صحیح مرفوع حدیث میں مذکور نہیں، اور نہ یہ تشریح درست ہے، کیونکہ اس تفسیر پر تو صرف ان اہل کتاب کے مومن ہو جانے کی پیشن گوئی ہوگی جو نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، حالانکہ من اہل الکتاب کا لفظ عام ہے، ہر زمانے کے اہل کتاب کو شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے اگر خصوصی طور پر ان کو مراد نہ بھی مانا جائے تب بھی عموم کے تحت تو وہ بھی آئیں گے۔ کلام کا حقیقی اطلاق انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو وقت کلام میں موجود ہوں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ صرف وہی کتابی گروہ مراد ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں موجود ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کرنا غلط ہے۔ ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابی بن کعب کی قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں قبل موتی ہی کی جگہ قبل موتہم آیا ہے۔
مختصر ہم یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف بدل دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ کا وفات مسیح پہ اجماع ہو چکا تھا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کو حقیقی اسلام میں شامل کرے، آمین۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد